میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو فوزکی پہ کھانا دیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا یہ اپنا رشتہ داروں اور غرور سے آنے والے مہمانوں کے لیے اس میں شریعت میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ میں کراچی کشتی والی مسجد سے حاضر ہوا ہوں 3 دن کے قافلے میں، اور سوال یہ عرض کرنا تھا کہ ہماری برادری میں 40ویں میں 40 روٹیاں یا 40 پوڑ بنائے جاتے ہیں، اب پوریاں بنائی جاتی ہیں، تو اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ اور میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے بھی عرض ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ یہ پہلے سوال کچھ میرا سمجھ میں آ نہیں رہا تھا پورا، یہ بھی شاید اسی طرح کا ہوگا، اس میں نیچے کے کھانے یا میت کے لیے جو کھانا دیا جاتا ہے اس میں جو دور سے مہمان آتے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی کھانے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ یہ ان کے سوال کا خلاصہ تھا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جس کے یہاں میت ہو گئی نا، اس کے لیے یہ سنت پڑوسیوں کے لیے ہے کہ وہ ایک دن کا کھانا لے، کیونکہ وہ غمگین بھی ہوتے ہیں، پھر مصروف بھی ہوتے ہیں، تو ان کو کھلائیں کھانا۔ یہ ان کے لیے مطلب دیگیں بھیجنا آج کل رواج ہے، تو یہ دیگیں بھیجنے کا موقع بھی نہیں ہے، بس ان کے جیسے 4 افراد ہیں تو 4 افراد کے مطابق کھانا مطلب دے دیا جائے۔ اب کوئی خالہ آئی ہے، چاچو آئے ہیں باہر سے، اور یہ گاؤں سے آتے ہیں رشتہ دار، تو ایسے لوگ بھی ٹھیک ہے اس میں شریک ہو جائیں، باقاعدہ لوگ بلائے جائیں، پڑوسی اڑوسی اور اس طرح کے لوگ بلا کر باقاعدہ یہ غالباً یہ کھلاتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہ تو پہلے دن سنت بھی ایک دن ہے، 3 دن نہیں، ہمارے 3 دن تک غالباً یہ لاتے ہیں کھانا، 3 دن کے لیے سنت نہیں ہے۔ اگر کوئی مطلب اہل میت کو ہمدردی میں 3 دن کا سارا سال بھی کھلاتا ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن سنت ایک دن ہے، مگر وہی میت کے رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں۔ باقی رہا یہ کہ 3 10واں 40واں، تو یہ اس کے لیے تیجے کی دعوت تو ویسے ناجائز ہے۔ اب اس کا طریقہ تیجے کے کھانا کھلانے کا علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو یوں کر لیں کہ آپ ایصال ثواب کی ترکیب کر لیں، کھانے پر ایصال ثواب کر کے کہ بھئی یہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، پھر اس میں بہتر یہ کہ اولیاء کرام کا ایصال ثواب ہم کر لیں، غوث پاک کر لیں، اہل بیت کا کر لیں، صحابہ کرام کا کر لیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر کر دیں، تو اس طرح مطلب یہ کہ ایصال ثواب کا کھانا جو ہے نا، اب یہ چاہے تیجا ہو یا 10واں ہو، 40واں ہو، 8واں ہو، جمعراتیں ہوں، یہ سب میں یہ جائز ہے، ایصال ثواب کا آپ کھانا کھلائیں تو گناہ سے بچ جائیں گے۔ ورنہ تیجے میں تو خاص کر منع ہے کہ شریعت میں میت کے 3 دن سوگ کے ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں دعوت جو ہے نا وہ شریعت میں نہیں ہے، 3 دن ایصال ثواب کا کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اب وہ جو دوسرے سوال میں 40 روٹیاں اور 40 پوریاں، یہ عجیب و غریب، ہر قوم میں الگ الگ روایت ہے، رواج ہیں، تو 40 ہوں، اگر کوئی 40 کو فرض و واجب نہیں سمجھتا، کمپلسری نہیں سمجھتا، اور 40 وہ کرتا ہے روٹیاں یا پوریاں، تو کوئی حرج نہیں ہے ایصال ثواب کے لیے اگر کرتا ہے، لیکن اس کو فرض و واجب نہ سمجھے کہ یہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، یا میت پر یوں ہو جائے گا تو عذاب ہو جائے گا، اس کی قبر وغیرہ وغیرہ، تو یہ کچھ بھی نہ کیا جائے، بس وہ ایصال ثواب کے لیے کیا جائے۔ تو ایسے جہاں رواج ہے نا، ان کی آپ مخالفت کریں گے تو ان کو وحشت ہوگی، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، یار تم لوگ نئے نئے مولانا ہو کر یوں کرتے ہو، تو آپ ان کو ایصال ثواب کا طریقہ بتا دیں کہ آپ ان کو 40 کریں بھلے، لیکن اس کو فرض یا واجب چونکہ شریعت نے حکم نہیں دیا، تو اس کو فرض نہ سمجھے کہ کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار ہو جائے گا، آپ نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کریں لیکن ایصال ثواب کر دیں۔ ایصال ثواب 40 کیوں، 41 کر دیں، 140 کر دیں، 50 کر دیں، جتنا زیادہ ہوگا زیادہ ثواب ملے گا، جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو اس طرح حکمت عملی سے اگر لوگوں کو سمجھائیں گے نا تو ان کو وحشت نہیں ہوگی، اور یہ آپ کی مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ اور کچھ لوگ تو واقعی سمجھدار بھی ہوتے ہیں، یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر زیادہ ہو تو نقصان کیا ہے، ثواب زیادہ بڑھ جائے گا۔ ہاں، جہاں متعین ہوتی ہے عبادت
اور فکس فگر اس میں زیادہ ہونا نقصان دہ ہے. جیسے 4 فرض کی جگہ کو بولے اور 5 فرض پڑھ لوں کہ اس میں سجدے 2 بڑھ جائیں گے, رکوع بڑھ جائے گا, تو فرض ادا ہی نہیں ہوں گے. تو جہاں فائنل ہے قرآن و حدیث سے جو تعداد ہیں وہ تو وہی رکھنی ہوں گی. رمضان شریف کے 30 روزے پورے ہو گئے, آپ بولو میں عید آ گئی میں 31واں روزہ رکھ لیتا ہوں, اضافہ کرنا, تو اب گناہ گار ہوں گے کہ رمضان عید جو ہوتی ہے عید الفطر, اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ بھی جہاں شریعت نے فکس کیا ہوا میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. جہاں شریعت نے کوئی فکس ہی نہیں کیا, لوگوں نے اپنے طور پر یہ ترکیب کی ہے, تو اس میں جہاں ممکن ہو اور اضافہ کر سکتے ہیں ایصال ثواب میں تو کریں. 11 دے کے کرتے ہیں 11ویں شریف کی, تو 11 + 1 کر دیں تو 12 ہو جائیں گی. 12 + 2 کر لیں تو 14 ہو جائیں گی. 3 کر لیں, چلو 15 شعبان آ رہی ہے تو 15 ہو جائیں گے. 12 کا فگر باقی رکھیں آپ, 11 کا 11ویں کا باقی رکھیں, تو یہ 40 روٹیوں کا فگر 40 کا باقی رکھ کر پلس جتنا بھی آپ کرنا چاہیں وہ کر لیں. یہ مشورے ہیں میرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.